بتایا کس نے؟ وہی بتانے والا بتا رہا ہے جہنم کے شعلے وہی بتائے، جنت کی بہاریں وہی بتائے، پھولوں کا تبسم وہی بتائے، شیشوں کی چمک کو وہی بتائے، کائنات آب و گل میں وہی بتائے، ابتدائے آفرینش وہی بتائے، عالم کا وجود وہی بتائے، عالم ارواح کے معاملات وہی بتائے، عالم اجسام وہی بتائے، عالم خلق وہی بتائے، عالم امر وہی بتائے، موالید وہی بتائے، عناصر وہی بتائے، آگ وہ بتائے، ہوا وہ بتائے، مٹی وہ بتائے، پانی وہ بتائے، تخلیق آدم وہی بتائے، آدم کے روح میں جسم میں روح کیسے پھونکی گئی وہی بتانے والا بتائے، قلب آدم قالب آدم جب تیار ہو گیا اور جسد خاکی کے اندر روشنی نہیں تھی، کس نے بتایا؟ وہی بتاتا نظر آ رہا ہے۔ اور جب وجود آدم کے اندر نور مصطفیٰ کو رکھا گیا تو اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ قالب آدم کے اندر کون بتا رہا ہے؟ وہی بتانے والا بتا رہا ہے۔ تو بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، بیٹھا ہے ٹوٹی چٹائی پر، لیکن بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے، ظاہر بھی وہ بتا رہا ہے، باطن بھی وہ بتا رہا ہے، تمہارے رکوع کو وہ بتائے، تمہارے سجدے کو وہ بتائے، تمہارے خشوع کو وہ بتائے، تمہارے خضوع کو وہ بتائے، دل کی کیفیت وہ بتائے، نگاہوں کا حال وہ بتائے، تمہارے اعضائے ظاہری کے بارے میں وہ بتائے، دل کے اندر کی دھڑکنوں کو وہ بتائے، مشام جاں کی خوشبو کو وہ بتائے، اس شفق کی سرخی کو وہ بتائے، اس رمق کی چمک کو وہ بتائے، ایک ہی بتانے والا بتاتا جا رہا ہے۔ تو جب قوموں کا حال پوچھا گیا اور بتانے والے نے بتایا کہ پچھلی قوموں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی ہے، ساری ساری رات عبادت میں گزاری ہے، سارا سارا دن جہاد میں گزارا ہے، سینکڑوں برس کا حال یہی ہے۔ اب سننے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کی عمر طویل نہ ہمارے عمر کے دامن میں اتنی گنجائش ہے، یہاں تو 50-60 میں معاملہ چٹائی لپیٹ دی جا رہی ہے اور قبر تک پہنچا دیا جا رہا ہے۔ اے مصطفیٰ، آپ جو بنی اسرائیل کا حال بتا رہے ہیں، اس کے عابدوں کا حال بتا رہے ہیں، اتنے 100 برس عبادت کیے، اتنے 100 برس جہاد کیے، تو ہم بہتر کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تم بہترین امت ہو تو بہتر ہونے کا کوئی سبب تو ہونا چاہیے نا۔ تم بہترین امت ہو تو بہتری کا راز کیا ہے؟ بہترین کے راز کے اندر پنہا کیا ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح۔ ہم تو اپنی عمروں کو دیکھتے ہیں، اپنی عبادتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی صبحوں کو دیکھتے ہیں، اپنی شاموں کو دیکھتے ہیں، بہتر تو وہی نظر آ رہے ہیں نا، بہتر وہی نظر آ رہے ہیں نا۔ سینکڑوں برس کی زندگی ہے، عابد وہاں نظر آئیں تو ہم بہتر کیسے؟ زاہد وہاں نظر آئیں تو ہم بہتر کیسے؟ کتاب کے جاننے والے وہاں نظر آئیں تو ہم بہتر کیسے؟ سجدہ کرنے والے وہاں نظر آئیں تو ہم بہتر کیسے؟ ذکر کرنے والے وہاں نظر آئیں تو ہم بہتر کیسے؟ نبی کی بات ماننے والے بھی وہاں نظر آئیں تو ہم بہتر کیسے؟ شب بیداری وہ کریں ہم بہتر کیسے؟ جہاد میں وہ وقت گزارے ہم بہتر کیسے؟ خدا کی راہ میں تلوار وہ اٹھائیں تو ہم بہتر کیسے؟ ہم بہتر کیسے؟ اے قرآن، تو نے تو کہہ دیا تو یہ امت جو ہے یہ بہترین امت ہے، مصطفیٰ کی امت جو ہے سب سے اعلیٰ امت ہے، نبی کی امت جو ہے سب سے بہتر ہے، بہتر تمام امتوں میں مصطفیٰ کی امت سب سے بہتر ہے۔
لیکن وہاں ہزاروں سال کی عبادتیں، سینکڑوں سال کی ریاضتیں، سینکڑوں سال کے جہاد، تو پھر ہم بہتر کیسے رات کو بستر پہ ہم سوئے نظر آئیں؟ تو ہم بہتر کیسے فجر کی اذان ہوتی رہے ہم اٹھنا بھی گوارا نہ کریں؟ تو پھر ہم بہتر کیسے مسجد سے اذان مؤذن دیتا رہے اس طرف ہم کان بھی نہ دیں، اذان ہوتی رہے ہم موبائل دیکھتے رہیں، اذان ہوتی رہے ہم ٹی وی دیکھتے رہیں، اذان ہوتی رہے ہم بات چیت کرتے رہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، اذان کا جواب دینا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، تو پھر بہتر کیسے؟ بہتر کیسے؟ اے قرآن تو کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں اور بتانے والا نبی بتاتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی گزرے ہیں، اب سننے والوں کا چہرہ اترتا جا رہا ہے، بتانے والا بتاتا جا رہا ہے، اور ادھر چہرے کی شادابی وہ کافور ہوتی نظر آ رہی ہے، چہرے کی سرخی کافور ہوتی نظر آ رہی ہے، چہرہ ہے کہ زرد پڑا ہے، چہرہ ہے کہ ملول ہے، چہرہ ہے کہ اترا ہوا ہے، یہ رخسار پر لالی کے جگہ یہ زردی کہاں سے آ گئی؟ جب سوال کیا تھا تو چہرہ گلاب نظر آ رہا تھا، اچانک یہ گیندے میں تبدیل کیسے ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اب پوچھنے والے سوچنے لگے نہ ہمارے پاس وہ عمر ہے، نہ ہمارے پاس وہ عبادت ہے، نہ ہمارے پاس وہ ریاضت ہے، ان کی صبح ہماری صبح کی طرح نہیں، ان کی شام ہماری شام کی طرح نہیں، صبح میں وہ اعلیٰ نظر آئیں، شام میں وہ اعلیٰ نظر آئیں، نماز میں وہ اعلیٰ نظر آئیں، خراج میں وہ اعلیٰ نظر آئیں، تو پھر تم بہتر کیسے؟ تم بہتر کیسے؟ تم بہتر کیسے؟ جواب ملا نادان، ارے تجھے دیکھ کر کے تجھے بہتر نہیں کہا گیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر کے تجھے بہتر کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس بہتر ہونے میں، اس بہتری میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اسی کمال والے مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ ان کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے اے میرے پیارے تم میرے محبوب ہو، تم میرے قریب ہو، تم میرے برگزیدہ ہو، تم سے زیادہ قرب کسی کو میسر نہ ہوا ہے نہ ہوگا، تم سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہوا ہے نہ ہوگا، تم سے زیادہ پیارا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، تم سے زیادہ کوئی اعلیٰ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یہ تیرے ذکر کو بلند کرنے کی برکت ہے کہ اب جو تجھ سے لپٹتا جا رہا ہے وہ بھی بلند ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی بلند ہوتا جا رہا ہے، جو قدموں میں آیا بلندی پا گیا، جو مسجد نبوی میں آیا بلندی پا گیا، جو قدم رسول کو تھام گیا بلندی پا گیا، جو چادر رسول میں آ گیا وہ بلندی پا گیا، جو مکہ میں ہجرت میں ساتھ ہو گیا وہ بلندی پا گیا، جو غار حرا میں آ کر رک گیا وہ بلندی پا گیا، جو غار ثور کا انیس ہو گیا وہ بلندی پا گیا، جو ہجرت کی شب تیرے بستر پہ سو گیا وہ بلندی پا گیا، اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو نے اپنی چادر مزمل اپنے صحن میں، اپنے آنگن میں، ام سلمہ کے آنگن کے اندر جب اپنی چادر کو پھیلا دی اور تو بلاتا گیا حسن آ گئے، حسن بلند ہو گئے، حسین آئے، حسین بلند ہو گئے، زہرا آ گئی، زہرا بلند ہو گئی، علی آ گئے، علی بلند ہو گئے، اے مصطفیٰ ارے جو تیرے ہونٹ کی مہار پکڑ کے بلال چل رہا ہے یہ بھی تیری برکت ہے کہ بلال بھی بلند ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جو تیری بارگاہ میں آ گیا،
جو تیرے قریب ہو گیا، جو تیرا چہیتا ہو گیا، جس نے تجھے پیار کی نگاہوں سے دیکھ لیا وہ بلند ہو گیا، جس نے تجھے اپنے دل میں بسا لیا وہ بلند ہو گیا، جو تیری بارگاہ میں سلاموں کا نذرانہ لے کر آ گیا وہ بلند ہو گیا، جس نے دل سے نبی پر درود پڑھ لیا وہ بلند ہو گیا، وہ بلند ہو گیا، اور ایسا بلند ہوا کہ دنیا میں رہا تو بلند نظر آ رہا ہے، اور قبر میں جا رہا ہے تو کاندھے پہ بلند نظر آ رہا ہے، قبر میں جا رہا ہے تو کاندھے پہ بلند نظر آ رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی امت ہے نا، اسے یوں ہی نہیں لے جایا جائے گا، اسے مٹی میں یوں ہی نہیں دبایا جائے گا، ارے جائے گا تو جانے سے پہلے انتظام کیا جائے گا، جائے گا تو جانے سے پہلے اہتمام ہوگا، اسے اچھی طرح نہلا بھی دیا جائے، طیب و طاہر کر بھی دیا جائے، چہرے پہ کافور مل بھی دیا جائے، بدن پہ سندل لگا بھی دیا جائے، جسم پہ خوشبو مل بھی دیا جائے، پھولوں سے اسے سجا بھی دیا جائے۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں، یہی تو فرق ہے، جو مصطفیٰ کے غدار ہوتے ہیں ان کے چہروں کو مرنے کے بعد چھپایا جا رہا ہے، اور جو وفادار ہیں ان کے چہرے کو دکھایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہا، شہبازی دولہا، نعرہ تکبیر، سبحان بلند۔ نبی کی امت ہے نا، اس کے جانے کے لیے انتظام ہوگا، محبوب کی امت ہے نا، جانے کے لیے اہتمام ہوگا، اسے اچھی طرح سجاؤ تو صحیح، سنوارو تو صحیح۔ اب لے کر چلنے والے چل رہے ہیں تو نبی کی امت بلند، قبر پہ بھی جا رہی ہے، قبر تک بھی جا رہی ہے تو بلند ہو کر جا رہی ہے، بلند ہو کر جا رہی ہے۔ کاندھا لگانے والے لوگ کاندھا لگاتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں۔ اب معاملات قبر ہے، سوالات قبر ہے، سوالات قبر ہے۔ فرشتے آ رہے ہیں، پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، نکیرین سوال کر رہے ہیں، نکیرین سوال کر رہے ہیں، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ جواب دینے والا دیتا چلا جا رہا ہے، مگر قربان جاؤ جس کے صدقے میں ہمیں بلندی ملی ہے، جب تک اس بلند ذکر والے کا جواب ہم نے نہ دیا، جب تک اس بلند ذکر والے کو ہم نے پہچانا نہیں، جب تک اس بلند ذکر والے کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں، وہاں بھی بلندی نہ ملی، وہاں بھی بلندی نہ ملی۔ سوال کا جواب تو دے دیا تھا لیکن کہا ابھی بلندی نہیں ملے گی، یہ بتا دیا ہے ہمارا رب اللہ ہے مگر ابھی بلندی نہیں مل رہی ہے، پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے، یہ بتا دیا ہے ہمارا دین اسلام ہے مگر ابھی بلندی نہیں مل رہی ہے، پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے سوالات یہ سبسیڈیری ہیں، اصل اور کمپلسری سوال تو اب آ رہا ہے۔ اے بتانے والے بتا، اسے دیکھ کر بتا، یہ جلوہ دیکھ کر بتا، جلوہ جہاں دیکھ کر بتا، اس روئے جانا کو دیکھ کر بتا، اس بددعا کے چہرے کو دیکھ کر بتا، اور بتا اس طرح بتا کہ ابھی کے بتانے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا، ابھی کے کہنے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔ یہ بتا جب زمین کے اوپر تھا، زمین کے اندر کا اعتبار نہیں ہے، یہ بتا جب اوپر تھا تب کیا کہتا تھا؟ جب اوپر تھا، اندر کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو اندر ہی کی بات ہے، اندر کی بات کو باہر کیا بیان کیا جائے، باہر کیا بیان کیا جائے؟ پہلے باہر کی بات اندر بتا، باہر کی بات اندر بتا۔ دیکھ دیکھ یہ چہرہ جانا دیکھ اور ذرا بتا تو صحیح، یہاں تو کچھ کہہ لے اس کا اعتبار نہیں ہے، یہ بتا وہاں کیا کہتا تھا؟ جب مسجد میں آتا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب بخاری پڑھاتا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب مسلم کا درس دیتا تھا تو مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب 12 ربیع الاول
نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا جب لوگ جھنڈیاں لگاتے تھے تو مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا جب میلاد مناتے تھے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جب فاتحہ کراتے تھے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جب منبر پہ بیٹھتا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جب مدرسے میں رہتا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جب بازار سے گزرتا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا گھر میں رہتا تھا تو کیا کہتا تھا باہر رہتا تھا تو کیا کہتا تھا مکتب میں رہتا تھا تو کیا کہتا تھا منبر پہ رہتا تھا تو کیا کہتا تھا بتا ان کے بارے میں بتا تو وہاں بھی وہی بتائے گا جو یہاں بتا رہا ہے اللہ اکبر یا اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے بتانے والے ارے بتا تو صحیح جواب تو دے کمپلسری سوال تو یہی ہے اسی کے جواب پر تجھے بلندی ملے گی اسی سوال کے جواب پہ تجھے پروموٹ کیا جائے گا اسی سوال کے جواب پہ تیرے آگے کا معاملہ طے کیا جائے گا اسی سوال کے جواب پر آگے حشر کا معاملہ بھی ہے پلسرات کا معاملہ بھی ہے میزان عدالت کا معاملہ بھی ہے یہاں پاس ہوگا تو وہاں بھی پاس ہوتا نظر آئے گا جب قبر ہی میں فیل کر گیا پہلے ہی اسٹیج میں فیل ہو گیا جب میٹرک ہی میں فیل کر گیا تو پھر گریجویشن کی بات کیا کی جائے ماسٹر کی بات کیا کی جائے پی ایچ ڈی کی بات کیا کی جائے ارے ڈگری ملے گی یہاں سے قبر میں پاس ہونا ضروری ہے اور پاس ہونے کے لیے مصطفیٰ کی محبت کا پاس ہونا ضروری ہے نبی کی محبت کا پاس ہونا ضروری ہے اگر نبی کی محبت تیرے پاس نہیں تو پھر تو کہاں سے پاس ہوگا ضرورت ہے تیسرے سوال کا جواب دینے کے لیے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جب ان کے نور کا تذکرہ ہوتا تھا تب چہرہ تیرا کیوں الٹ جاتا تھا جب انہیں با اختیار بتایا جاتا تھا تب تیرے چہرے پر کیوں اجلاہٹ آ جاتی تھی ارے بتا تو صحیح تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو الحمدللہ جو یہاں بول رہے ہیں وہی یہاں کے بولنے والے وہاں بھی بولتے نظر آئیں گے قربان جاؤ ہم سنی ہیں سنی ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہی اہل سنت و جماعت ہے جو نبی کے بارگاہ سے چلی ہے یہ اہل سنت و جماعت یہ وہ سلسلہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے چلا ہے اب تک چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا سارے کے سارے جتنے ہیں ہمارے سب کے سب آسمان کے چاند ستارے ہماری نگاہوں میں سب کے سب پیارے ہم ان کے وہ ہمارے یہ سب کے سب اسی اہل سنت والجماعت میں ہے یہ سلسلہ چلا ہے تو صدیق سے بڑھا ہے صدیق سے چلا ہے تو صحابہ سے بڑھا ہے صحابہ سے چلا ہے تو تابعین تک آیا ہے تابعین سے چلا ہے تابعین تک آیا ہے ہر کوئی اسی زلف کے گرفتار نظر آ رہے ہیں یہ زنجیر محبت بڑھتی جا رہی ہے اسی میں صدیق اسی میں فاروق اسی میں علی اسی میں بلال اسی میں انس اسی میں حسن بصری اسی میں ابراہیم ابن ادہم ارے یہی وہ سلسلہ ہے کہ شیخ مخزومی اسی میں ہے غوث اعظم اسی میں ہے خواجہ خواجگاہ اسی میں ہے محبوب الہی اسی میں ہے صابر کلیری اسی میں ہے بختیار کاکی اسی میں ہے شہباز اشپرواز اسی میں ہے وارث دیوا اسی میں ہے مردوم سمنا اسی میں ہے تمام علماء برکاتیہ سلسلہ برکاتیہ مشائخ برکاتیہ اسی کے اندر ہیں قادری اسی میں چشتی اسی میں نظامی اسی میں سہروردی اسی میں نقشبندی اسی میں ابوالعلائی اسی میں غازرونی اسی میں اشرفی اسی میں رضوی اسی میں برکاتی اسی میں شہبازی اسی میں کیا پتہ چلا
یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کو ماپا نہیں جا سکتا، ماپا نہیں جا سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت ہے جو چلی ہے نبی کے پسینے کی خوشبو کو لے کر، تو آج تک الحمدللہ وہی خوشبو بکھیر رہی ہے اور صبح قیامت تک وہی خوشبو بکھیرتی رہے گی۔ اب جو عقیدہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمارا جواب یہاں بھی وہی ہے، قبر میں بھی وہی ہوگا۔ ہمیں بتانے والوں نے بتایا، ہر دور کے مجدد نے بتایا، کبھی امام ربانی مجدد الف ثانی نے بتایا، کبھی امام رازی نے بتایا، کبھی امام غزالی نے بتایا، کبھی حضرت جامی نے بتایا، کبھی علامہ ابن عابدین شامی نے بتایا۔ بتانے والا بتاتا جا رہا ہے، کبھی غوث نے بتایا، کبھی خطب نے بتایا، کبھی خواجہ نے بتایا، کبھی عبدالحق محدث دہلوی نے بتایا، کبھی شہباز اشرف پرواز نے بتایا۔ بتانے والا بتاتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری نگاہوں نے دیکھا آج سے 125 سال پہلے بریلی کی چٹائی پر بھی بیٹھ کر ایک بتانے والا بتاتا نظر آ رہا ہے، تو جس نے یہاں ہمیں بتایا ہے اور جو یہاں ہمیں عقیدہ دیا ہے، وہی عقیدہ ہماری قبر کے اندر ہمارا ترجمان بنتا نظر آئے گا۔ دوسروں سے پوچھا گیا خاموش نظر آئے، دوسروں سے پوچھا گیا زبان بند نظر آئی، دوسروں سے پوچھا گیا زبان پہ ٹیپ لگا نظر آیا، لیکن سنیوں سے جو پوچھا جا رہا ہے پتہ ان کے بارے میں کیا بولتا تھا، سب کے سب بول اٹھے یہ تو ہمارے نبی ہے، یہی تو ہمارے رسول ہے، یہی تو آمنہ کے لال ہے، یہی تو نبیوں کے امام ہے، یہی تو رسولوں کے پیشوا ہے، یہی تو ہمارے ہادی ہے، رحمت للعالمین یہ، انیس القریبین یہ، مراد المشتاقین یہ، شمس العارفین یہ، سراج السالکین یہ، امام الانبیاء یہ، امام الرسولہ یہ، سب کے سب بتاتے جا رہے ہیں یہی نور ہے، یہی حاضر ہے، یہی ناظر ہے۔ بتانے والے بتاتے جا رہے ہیں یہی با اختیار ہے، یہی با اختیار ہے، یہی وہ ذکر بلند ہے، یہی وہ ذکر بلند ہے جس کے صدقے میں ہم دنیا میں بھی بلند نظر آئے تھے اور قبر میں بھی بلند نظر آ رہے ہیں، قبر میں بھی بلند نظر آ رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ارے اب اس نے سب بتا ہی دیا، اب اس سے پوچھنا کیا ہے، اس نے سب بتا ہی دیا، اب اسے روکنا کیا ہے، اس نے بتا ہی دیا، اب اسے ٹوکنا کیا ہے، اس نے بتا ہی دیا۔ اب جنت کی کھڑکی کھلے گی تو اسی کی قبر میں کھلے گی، ہوائیں جنت کی آئیں گی تو اسی کی قبر میں آئیں گی، فاتحہ پڑھنے والے آئیں گے تو اسی کی قبر میں آئیں گے۔ جنہیں انکار تھا، جنہیں انکار تھا دنیا میں بے فاتحہ درود رہا تو رہا، مر کے جب مٹی میں جا رہا ہے وہاں بھی بے فاتحہ درود نظر آ رہا ہے، اسی لیے تو خدا کی بارگاہ سے بھی مردود نظر آ رہا ہے، مردود نظر آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے اب تو اس نے جواب نہیں دیا جو بتا چکے تھے، تو چلیے صاحب جنت کی بہاریں وہاں، روشنی کا انتظام وہاں، خوشبو کی لہریں وہاں، جنت کے باغ و بہار وہاں، جنت کی کھڑکی وہاں کھلے اور اپنے قبر کے اندر ہی سے بیٹھے بیٹھے نبی کا دیدار بھی کرتا نظر آئے۔ لیکن جس نے نہیں بتایا، نہیں بتایا، کہا نہیں بتایا تو اب بتا، نہیں بتایا تو اب بتا تیرے لیے کیا خاطر و مدارات کی جائے، کیا خاطر و مدارات کی جائے، اس لیے کہ جس کے صدقے میں تجھے بلند کیا گیا تھا تو اسی کی شان کو گھٹانے میں لگا رہا، اسی کی شان کو گھٹانے میں لگا رہا، ان کی تنقیص شان کرتا رہا، تو اب یہاں تجھے گھٹایا جائے گا، تجھے گھٹایا جائے گا۔ جنہوں نے بڑھایا، بڑھایا مطلب نبی کی شان کو بتایا، بڑھایا بمانا یہاں پر بتایا،
اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا بڑھانے والا خدا. اب ساری دنیا بھی چاہے تو نبی کی شان کو گھٹا نہیں سکتی اور ساری دنیا مل کر بھی چاہے تو نبی کی شان کو بڑھا نہیں سکتی. بڑھانے والا ہے خدا. تو اب اس بڑھے ہوئے شان کو جس نے بتایا اور اس بتانے کے صدقے میں اپنی شان کو بڑھایا تو قبر کے اندر بھی خدا نے اس کی شان کو بڑھایا. کہا تو نے بتایا اس لیے تجھے بڑھا کر اعلیٰ علیین بھیجا جا رہا ہے اور جس نے گھٹانے کی کوشش کی اسے اسفل السافلین بھیجا جا رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہبازی دولہا، شہبازی دولہا، نعرے تکبیر. سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو تو جتنے نبی کے امتی ہیں جو نبی کی رفعت شان کو بیان کرتے ہیں، جو نبی کے ذکر عظیم کو بیان کرتے ہیں، جو نبی کی شان اعلیٰ کو بیان کرتے ہیں، اب یہ سب کے سب اسی زمرے میں آ گئے. اسی زمرے میں آ گئے کیونکہ بڑھانے والا خدا اور اس کے صدقے میں ہم بھی بڑھے. ہم بھی بڑھے اور اتنا بڑھے کہ ساری امت سے آگے بڑھ گئے. اتنا بڑھے کہ میدان حشر میں بھی سب کو روک دیا گیا، تمہیں آگے بڑھا دیا گیا. اتنا بڑھے کہ فقط یہاں کے لیے نہیں، حشر میں بھی ساری امتیں رکی ہوئی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں. ابھی رک جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. تب آگے کون بڑھے گا؟ اسی بڑی شان والے کی امت آگے بڑھے گی، آگے بڑھے گی. پہلے میرا مصطفیٰ جائے گا، تب دوسرے انبیاء جائیں گے. اب پہلے میرے نبی کی امت جائے گی، تبھی کوئی دوسری امت جائے گی. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑھایا ہے، ماشاءاللہ. کتنا بڑھایا ہے. نبی کے صدقے میں خدا نے تمہیں کتنا بلند کیا، کتنی عظمت والا بنا دیا، کتنی عظمت والا بنایا کہ دوسروں کے لیے کہتا رہا اے ہاتھی والے، اے کنویں والے، اے دائیں والے، اے بائیں والے، اے میسرہ والے، اے میمنہ والے، اے قلب والے، اے پہلے والے، اے بعد والے. لیکن تجھے جب کہا تو ہمیشہ کہا ہے ایمان والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اختیار مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے پیار سے یاد کیا خدا نے، اس لیے کہ تم اس کے پیارے کی پیاری امت ہو. پہلے والوں کو بھی یاد کیا تو جس طرح نبی کو یاد کیا تھا اسی طرح اس کی امت کا تذکرہ بھی آیا. یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا یحییٰ کہا، یا زکریا کہا، یا داؤد کہا، یا سلیمان کہا، یا ذوالکفل کہا. لیکن جب اپنے پیارے کو کہا یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، طٰہٰ کہا تو اسی کو کہا، یاسین کہا تو اسی کو کہا، والفجر کہا تو اسی کو کہا، واللیل کہا تو اسی کو کہا، والشمس کہا تو اسی کو کہا، والضحیٰ کہا تو اسی کو کہا. اتنا کہا کہ جب اس کے امت کو کہنے کی بات آئی کہا جس طرح اپنے محبوب کو پیار سے پکارا ہے اسی طرح تیری امت کو بھی پیار سے پکارا جائے گا. اے ایمان والے، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون. کیا پیار کے خطابات ہیں، کیا پیار کے خطاب ہے. کیونکہ پکارنا تھا اپنے پیارے کے پیاری امت کو
تو یہاں بھی تمہیں آگے بڑھا دیا، دنیا میں تم آگے بڑھے، قبر میں تم آگے بڑھے، حشر میں تم آگے بڑھے، پل صراط پہ تم آگے بڑھے، اب کیا چاہیے؟ اتنا آگے بڑھایا خدا نے، ارے تم بھی تو کچھ آگے بڑھو۔ قرآن نے تمہیں قدم قدم پر آگے بڑھایا تو تم بھی تو کچھ اپنے دل سے آگے بڑھو، اپنے قدم کو بڑھاؤ، اپنی صبح کو سنوارنے کی کوشش کرو، نیکیوں کے راستے پر آگے بڑھو، اپنی رات کو بھلائی میں گزارنے کی کوشش کرو، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو، مسجدوں کی طرف چلو، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو، تقوی اختیار کرو، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو، روزے کا حق ادا کرو، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو، حقوق اللہ ادا کرتے جاؤ، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو، حقوق العباد ادا کرتے جاؤ، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو، اپنے والدین کو راضی کرو، تم بھی تو کچھ آگے بڑھو۔ ارے والدین سے بڑھ کر، والدین سے بڑی نعمت خدا نے دنیا کے اندر تمہیں انسانی شکل میں اور کوئی دوسری عطا نہیں کی ہے۔ اگر یہ راضی ہے تو خدا کا رسول بھی راضی ہے، اور یہ راضی نہیں، یہ راضی نہیں تو نہ نبی راضی ہے نہ رسول راضی ہے، اور جب وہ راضی نہیں تو خدا کہاں سے راضی؟ تو بڑھو بڑھو، کچھ تو آگے بڑھو، کچھ تو قدم آگے بڑھاؤ، اپنی باطنی کیفیات کو کچھ تو سنوارو، اپنے دل کے نہا خانے کو کچھ تو آباد کرو، ارے کچھ تو آگے بڑھ جاؤ، اپنے دل کے آئینے کو کچھ تو صاف کرو، ذرا آگے تو بڑھو، غیبت سے بچو، آگے بڑھو، چغلی سے بچو، آگے بڑھو، سود خوری سے بچو، آگے بڑھو، نماز کی پابندی کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اور قرآن نے بھی یہی سبق دیا ہے کہ جب تم ایمان والے کی طرح آگے بڑھ جاؤ گے تو تمہیں کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ جب تم ایمان والے کی طرح، سچے مومن کی طرح آگے بڑھ جاؤ گے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہے۔ وہ ایمان والے ہی تھے جو کبھی 313 کی شکل میں آگے بڑھے تھے، دنیا کی ساری طاقتیں مل گئیں مگر کوئی انہیں پیچھے نہ کر سکا۔ وہ ایمان والے آگے بڑھے، احد میں آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، بدر میں آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، خیبر میں آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، خندق میں آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، حنین میں آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، کربلا میں آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے۔ اور جب وہ بڑھ گئے، جب وہ بڑھ گئے تو دنیا کی طاقتیں مل گئیں، فارس ہو کہ روما ہو کہ عراق ہو کہ ایران ہو، کوئی انہیں پیچھے نہ کر سکا، کوئی پیچھے نہ کر سکا۔ تو ذرا اپنے دل کو صاف کرو، آگے بڑھو، دل کے آئینے کو چمکاؤ، آگے بڑھو، نگاہوں کے آگے حیا کا پردہ ڈالو، ذرا آگے بڑھو، اپنی زبان پہ لگام لگاؤ، ذرا آگے بڑھو، فحش بات کہنا چھوڑو، ذرا آگے بڑھو، عریانی سے دور ہو جاؤ، ذرا آگے بڑھو۔ یہ تمہاری زبانیں پاک ہو اس لیے نبی کا ذکر کرتے رہو، آگے بڑھو، تمہاری نگاہیں صاف ہو، گنبد خضرا سے لو لگاؤ، آگے بڑھو، تمہارے دل کا آئینہ اجلا ہو، دل میں نبی کی محبت کو بساؤ، آگے بڑھو، تمہارے سر پر چادر تطہیر کا سایہ ہو، پنجتن کی محبت اپنے دل میں پالو، آگے بڑھو، اصحابی کن نجوم کے ستارے تمہارے لیے ہو، صحابہ کی محبت دل میں پیدا کرو، آگے بڑھو، بلال کی محبت جگاؤ، آگے بڑھو، انس کی محبت جگاؤ، آگے بڑھو، صدیق کی محبت پالو، آگے بڑھو، فاروق کی محبت جگاؤ، آگے بڑھو، عثمان کو محبت کا مرکز بناؤ، آگے
मोहब्बत की शमा दिल में जलाओ, आगे बढ़ो, इमाम बाकिर से मोहब्बत करो, आगे बढ़ो, ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करो, आगे बढ़ो, जाफर सादिक से मोहब्बत करो, आगे बढ़ो, मूसा कासिम से मोहब्बत करो, आगे बढ़ो, अपने वालिद को प्यार की निगाहों से देखो, आगे बढ़ो, अपनी वालदा के कदमों पर अपने सर को रख दो, आगे बढ़ो, दिन में जब जब मौका मिले, निगाह जब जब तुम्हारी टकराए, तुम्हारे वालिदैन के चेहरे से प्यार और मोहब्बत के साथ देखते जाओ, मकबूल हज का सवाब पाते चले जाओ। अरे आगे बढ़ो, सुभान अल्लाह, वाह। आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है? का सैले रवा आगे बढ़ता जा रहा है। ये किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए। और इसलिए नहीं कि बस रात में सुना, टुक टुक देखा और गर्दन को डुलाया और कल सुबह सो करके उठे तो फिर जहां थे वहीं नजर आ रहे। ये जो आगे बढ़ो कहा जा रहा है तो तुम्हारे ही लिए कि कल से जरा अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ और पिछली गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ मेरे प्यारे, हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया, बुलंद कर दिया। तो ये जो इतनी गुफ्तगू हुई, बात खत्म हो गई, तकरीर मुकम्मल हो गई, पैगाम पहुंच गया। अब बारी है आपकी, बारी है आपकी, अमल आपको करना है। कौली बात हो गई, अब फेल, प्रैक्टिकल अमल दर अमल करके दिखाना किसे है? किसको दिखाना? अगर अभी कह दिया कि हाँ कल से बदलेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन फंसे हुए तो तुम पहले ही हो। मैं तो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे बुलवा कर तुम्हें इस जाल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही चाहता हूँ कि जिस तरह मोहब्बत के साथ तुम महफिले मिलादे मुस्तफ़ा में आए, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को तुमने सजाया, तो यहाँ से उठ करके जाओ तो तुम्हारी जिंदगी भी सजी और संवरी नजर आए, है ना? तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। इसलिए अपने कौलो फेल को कल से कोशिश करो, हत्तल इम्कान। जब साथ आते गए और कारवां बनता गया तो कारवां बनेगा, पहले कोशिश तो करो। हर इंसान खुद का मुहासबा करे, दूसरे के गिरेबान में मत झांको, अपने दामन को देखो। इससे अच्छा इस्लाह का कोई दूसरा तरीका दुनिया के अंदर ना है, ना हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी है इस बात की। जब तुम दूसरों की तरफ देखना बंद कर दोगे और अपनी कमी को देखोगे, हर इंसान खुद को संवार ले, सारा मुआशरा संवर जाएगा। हर एक इंसान सिर्फ ये सोचे कि आज के बाद हमें दूसरे की कमी नहीं देखनी है, दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरा नमाज पढ़ता है कि नहीं, रोजा रखता है कि नहीं, सच बोलता है कि नहीं, ये हमें नहीं देखना। लेकिन हम अपने को तो सुधार सकते हैं, अपने लिए तो कोशिश कर सकते हैं, अपने दामन को तो साफ कर सकते हैं। और इसी दामन को साफ करने के लिए तुम्हें खुद का मुहासबा करना है। अपने दामन में झांकते जाओ और अपनी कमियों को दूर करते चले जाओ, अपने दामन में देखते जाओ और दामन के दाग को धोते चले जाओ। ये कमी है, इंशाअल्लाह कल से पूरी करेंगे। ये कमी है, इंशाअल्लाह कल से इसे दुरुस्त करेंगे। झूठ बोलते हैं तो कोशिश करेंगे कि अब सच बोला जाए, गीबत करते हैं तो अब आगे से नहीं करेंगे। अपनी जबान को अगर बुरे अल्फाज के साथ गाली गलौज से
ناپاک کرتے نظر آ رہے ہیں تو کوشش کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زبان پہ ویسے الفاظ نہیں لائیں گے. کوشش کرو گے کامیابی ملے گی. الفاظ من الجد، کامیابی ہی کوشش سے ہی کامیابی ہے. جس نے کوشش ہی نہیں کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کامیاب ہونا ہے تو اپنے سدھار کے لیے کوشش کرو، کاوش کرو، نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو. ارے اتنا نہیں کر سکتے، اتنا نہیں کر سکتے، ہم تو جانتے ہی ہیں آج قوم کی حالت کیا ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ جب مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو تو سارے کام کو چھوڑ کر تازہ وضو کرو اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ. بے شک نماز حیا کو بھی روکنے والی ہے. بے شک نماز عن الفحشاء والمنکر، بے حیائیوں سے روکتی ہے، بدعمالیوں سے روکتی ہے. جب تم نماز کے پابند ہو جاؤ گے تو ہر وقت تمہارا جسم طہارت کی حالت میں رہے گا، اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے. اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اسے پاکی اور ناپاکی کا فیصلہ کیا وہ کرے. تو نماز کی پابندی کر لو گے تو بدن بھی طاہر رہے گا. نماز کی پابندی کرو گے کپڑا بھی پاک رہے گا. نماز کے لیے جب مسجد کی طرف جاؤ گے ذہن بھی پاک ہو جائے گا. جب امام کے پیچھے کھڑے ہوگے تو انشاءاللہ فکر کے اندر بھی پاکی آئے گی. میں وسوسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسانی فکر کی بات کر رہا ہوں. شیطانی وسوسے سے تو کوئی شخص بھی پاک نہیں ہے. کم و بیش ہر کے ہوں میں کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے. ارے تم ہو. جب صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت، جن سے بڑی جماعت ان کے بعد کوئی ہوئی ہی نہیں، جب وہ وسوسے شیطانی سے پاک و صاف نہ ہو سکے اور نبی کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے کہ حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے، حضور نے کہا اسے چھوڑ دو، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو. وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ شیطانی کام ہے، شیطان اپنا کام کرے گا. تم ایمان والے ہو، ایمان والوں کا کام کرتے جاؤ، ایمانی کام کرتے چلے جاؤ. تو نماز کی پابندی کرو، بدن کو پاک رکھو. نماز کی پابندی کرو، کپڑوں کو پاک رکھو. نماز کی پابندی کرو، ذہن و فکر کو پاک رکھو. نماز کی پابندی کرو، پابندی کرو. جب وضو کے لیے تم جاؤ گے اور 5 مرتبہ دن میں جو آب شیریں سے چہرے اور اپنے اعضائے جسمانی کو دھو گے تو روایت میں تو یہ بھی موجود ہے کہ کسی کے گھر کے کنارے کوئی چشمہ رواں ہو اور وہ دن رات اس میں غسل کرتا رہے، ڈبکی لگاتا رہے، دریا میں نہاتا رہے، پانی سے بدن کو صاف کرتا رہے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا، کوئی نجاست باقی رہے گی، کوئی گندگی باقی رہے گی، کوئی آلائش باقی رہے گی. ہو ہی نہیں سکتا. ارے پانی کا کام ہی ہے میل کچیل کو صاف کر دینا، نجاست کو دور کر دینا، آلائش کو ہٹا دینا، گندگی کو صاف کر دینا. تو یہ وضو کیا ہے؟ یہ وضو کیا ہے؟ تم جتنا دھوتے جاؤ گے تمہارے گناہ بھی اتنے ہی دھلتے چلے جائیں گے. جتنا اپنے اعضائے جسمانی کو دھوتے جاؤ گے تمہارے گناہ بھی دھلتے چلے جائیں گے. تو یقیناً دوستو میں اس طرح کی گفتگو کم ہی کیا کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل چاہے تو کر بھی لیا کرتا ہوں. اور اس لیے آج میرا دل چاہا کہ آپ اہل محبت ہیں، محبت رکھتے ہیں. الحمدللہ یہاں سے ہماری خانقاہ کا سلسلہ اور تعلق بڑا پرانا ہے، بڑا گہرا ہے، بڑا قریبی ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے. تو ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ جو اسے چاہے، ہر چاہنے
چاہنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میرا چہیتا ہے، جو چاہتا ہے، دل سے محبت رکھتا ہے، اسے کوئی غم نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، کوئی پریشانی دشواری اسے لاحق نہ ہو۔ تو چونکہ تم ہمیں چاہتے ہو، اس لیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم جس طرح محبت کے ساتھ اس محفل میں آئے ہو، تمہیں یہاں بھی کوئی پریشانی نہ آئے، قبر میں بھی کوئی پریشانی نہ آئے، حشر میں بھی کوئی پریشانی نہ آئے، میزان پہ بھی کوئی پریشانی نہ آئے، پل صراط میں بھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ محبت والے ہو، چاہتے ہو، دل میں محبت رکھتے ہو، تو یہاں بھی محبت کی چادر میں رہو، یہاں نبی کی محبت کی چادر میں رہو، اور وہاں نبی کی شفاعت کی چادر میں رہو، وہاں نبی کی شفاعت کی چادر میں رہو۔ اس لیے اپنے کو سدھار لو، اپنے کو سنوار لو، اپنے کو سجا لو، اپنی دنیا کو بدل ڈالو، اپنی آخرت سنوارو۔ جس کی دنیا سنور گئی، کس سے؟ جس کی دنیا سنور گئی، دنیا سنوارنے والے تو بہت سے ہیں، مال و دولت سے نہیں، نبی کی محبت سے۔ تو اس محبت سے اپنی دنیا کو سنوارو، انشاءاللہ تم ہر مقام پہ سنورے نظر آؤ گے۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔